اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ روزہ کے کفارہ کے مستحقین کون لوگ ہیں۔ تو فرسٹ آف آل جو کفارہ میں مسکین کا ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے یا جو ریزن پیچھے ذکر ہوئی ہیں جن اسباب سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کا کفارہ جو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا 60 روزے رکھنا ہے۔ 60 مسکین میں مسکین سے کیا مراد ہے؟ شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے ہر وہ شخص مسکین ہے کہ جس کے پاس اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نان و نفقہ کا کوئی پاسبل ارینجمنٹ نہیں ہے، یعنی نہ ڈیلی بیسس پہ اس کے پاس کوئی سورس ہے، نہ منتھلی بیس پہ اس کی کوئی پے وغیرہ اسے مل رہی ہے، نہ کوئی سال میں کوئی اس کی آمدن کا ایسا ذریعہ ہے۔ اگر کچھ سورسز ہیں تو وہ بہت کم مقدار میں کہ وہ سفیشینٹ نہیں ہے کہ اس کی اور اس کی فیملی کے جو ضروریات ہیں، کھانے پینے کے علاوہ لباس ہے، میڈیکل کے اخراجات ہیں، تعلیم کے اخراجات ہیں، وہ تمام نیسیسٹیز جو ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی یا کم مقدار میں پوری ہوتی، تو ایسے شخص کو شرعی اعتبار سے مسکین کہتے ہیں۔ اب ایسا شخص کفارہ روزہ کے جو کفارہ دیا جاتا ہے ایک مدعام ہر مسکین کو اور 60 مسکینوں کو دینا ہے، چاہے وہ گندم کی شکل میں ہو، جو کے آٹے کی یا جو کی شکل میں ہو یا چاول کی شکل میں ہو، عام طور پہ جو استعمال ہونے والی چیزیں خوراک میں انہی میں سے کوئی دیا جائے گا، تو وہ ہر مسکین کو دینا پڑے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مسکین کو 60 مسکینوں کا دے دیا جائے یا ایک ہی مسکین کو بار بار کھلا دیا جائے یا ویسے دے دیا جائے یا اس کی اماؤنٹ دے دی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 60 کو الگ دینا پڑے گا، یا انہیں کھانا کھلایا جائے یا اس طعام کا انہیں مالک بنایا جائے۔ یہ تھا مصرف کفارہ کے حوالے سے گفتگو۔ البتہ اس میں اگر جو جیسے شوہر ہے وہ وائف کا اور بچوں کا یا بعض اوقات والدین کا بھی نان و نفقہ اس پہ واجب ہوتا ہے، تو ایسی سچویشن میں وہ شخص اگرچہ اس کے اولاد یا وائف یا والدین جن کا نفقہ اس پہ واجب، اگرچہ وہ فقیر ہیں لیکن یہ شخص جو ہے جس کے اوپر نفقہ واجب ہے یہ غنی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وائف یا بچوں کو یا والدین کو یہ کفارے کے پیسے یا کفارے کا جو طعام ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ نان و نفقہ اس پہ واجب ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نہج البلاغہ کی طرف، جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں ارشاد فرما رہے ہیں الغیبت جہد العاجز، کہ غیبت جو ہے یہ عاجز کا زور فقط اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب کو بیان کرے، دوسروں کی غیبت کرے۔ اب کمزور شخص کون ہے؟ کمزور شخص کبھی پاور کے اعتبار سے کمزور ہوگا، کو دوسروں کی برائیاں بیان کر کر کے وہ دوسروں کے مقام و معیار کو گرانا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنی پاور گین کرنا چاہتا ہے، جیسے پولیٹیشینز ہیں یا ان کی پارٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بعض اوقات تنظیمیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی ہمیشہ بیک بائٹنگ کرتی ہیں تاکہ جو ہے ان کو کچھ ویلیو اور پاور مل سکے۔
یا پاور سے ہٹ کر غیبت جو ہے اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ علمی کمزوری ہے، ایک شخص کے پاس علمی پاور نہیں ہے، علمی لیول معیار نہیں ہے، اسٹینڈرڈ نہیں ہے اس کا، اور وہ دوسروں کو جب اپنے سے ابو اور آگے دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنے اس نفس کی شفا اور اس غیظ و غضب کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے اگر اور اس کے پاس سورس نہ ہو تو یہی استعمال کرتا ہے کہ آپ اپنے سے بڑے ہوئے زیادہ مرتبے والے بندے کو علمی اعتبار سے اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے، اس کی برائیاں شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری جو ہے جہتیں ہیں اس فرمان امام میں۔ کچھ اور فرامین غیبت کی ریئلٹی کو وضاحت کرنے کے لیے بیان کر دیتے ہیں، اور غیبت جو ہے یہ بعض صورتوں میں جائز ہوتی ہے، وہ بھی اس روایت میں بیان ہوا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص جو ہے کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر کسی مومن سے، پڑوسیوں سے، ریلیٹو سے پوچھا گیا ہے کہ فلاں لڑکی یا لڑکا یا فیملی کیسے ہیں، اگر ان کے عیوب خوبیاں بھی بیان کی جائیں، اگر عیوب بیان نہیں ہوں گے تو کل کو ان کا ڈسپیوٹ ہوگا، ان کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ ایسی صورت میں غیبت کرنا فقط انہی لوگوں کے لیے جو رشتہ کر رہے ہیں جائز ہے۔ ہاں بہتان اور غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے، جو حقیقت ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض مثلاً پیرنٹس کو اس وجہ سے بتانا یا ٹیچرز کو بچے کے بارے میں کہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں، تو بعض موارد غیبت کے جائز ہیں۔ ہاں اہل بدعت اور علی الاعلان گناہ کرنے والا شخص اور فاسق و فاجر جو علی الاعلان گناہ کرتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے اس اپنی ذات، عزت، دین کی، تو ایسے شخص کی بھی غیبت جائز قرار دی گئی ہے، بلکہ بعض اوقات غیبت کرنا واجب ہو جاتی ہے عنوان ثانی تاکہ اہل بدعت سے لوگ دور ہو جائیں، گمراہ طبقے سے دور ہو جائیں۔ اب کچھ روایات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر ایاک والغیبہ فإن الغیبہ اشد من الزنا، غیبت نہ کرنا اے ابو ذر، کیونکہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ زنا میں جو ہے انسان وہ خدا کی نافرمانی بھی کرتا ہے طبعاً، لیکن اس میں خصوصاً بندوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فلسفی ذکر ہوئی ہے بعض روایت میں اس حوالے سے۔ قلت یا رسول اللہ وما الغیبہ، غیبت ہے کیا، تھوڑا اس کی ڈیفائن فرما دیں۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کو ایسے الفاظ میں آپ یاد کرو کہ جو اسے ناپسند ہیں، یعنی خود جو ہے وہ مومن ان الفاظ سے یاد ہونا پسند نہیں کرتا اگرچہ وہ اس میں عیب موجود ہو۔ قلت یا رسول اللہ فإن کان فی ذاک الذی یذکر بہ، جو اس کا عیب بیان کیا جا رہا ہے اگر اس کے اندر موجود ہے تو رسول السلام نے فرمایا اعلم انک اذا ذکرتہ بما لیس فیہ بہتہ، کہ اگر آپ نے وہ بات کی اس مومن بھائی کے بارے میں جو اس میں نہیں ہے تو پھر تو آپ نے اس پہ بہتان لگایا ہے، اور جو عیب ہے اس کو بیان کرنا، اور خدا ستار العیوب ہے، ستر کا حکم دیا گیا کہ پوشیدہ رکھو لوگوں کے عیوب کو، اور جو عیب ہے ہی نہیں اور پھر اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تو بہتان ہے اور غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد 77 پیج 89 پہ تھی۔ اسی طرح جو ہے وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 8 صفحہ 606 پہ رسول اسلام سے حدیث ہے، من اغتیب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصرہ ولم ینصرہ خذلہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اگر کسی کے پاس کسی مومن یا مسلمان بھائی کی، مسلمان سے مراد یہاں مومن ہے طبعا، کسی مومن کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی نصرت کر سکتا ہے، یعنی اس سے دفاع کر سکتا ہے اچھے طریقے سے، کہ ممکن ایسا نہ ہو آپ کو اشتباہ ہو، اس طرح کوئی بھی الفاظ یوز کر کے، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتا تو وہاں سے اٹھ جائے، تو اگر نصرت کر سکتا اور نہیں کی تو خدا ایسے شخص کو دنیا میں بھی چھوڑ دے گا اس کے حال و کرم پہ اور آخرت میں بھی۔ تو ایسی چیزیں بہت سارے لوگ خود غیبت نہیں کرتے لیکن غیبت سنتے ہیں، سن کے دفاع نہیں کرتے۔
اس کے بعد ایک اور روایت بحار انوار کی جلد 75 صفحہ 253 پہ، یہ بھی رسول اسلام سے فرمایا کفارۃ الاغتیاب ان تستغفر لمن اغتبتہ، کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے، کہ اس مومن کے لیے، اس پارٹی، اس گروہ کے لیے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے، اس کے لیے استغفار کرو، یعنی خدا سے یہ طلب کرو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کہ پروردگار میں اس مومن کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اپنے لیے بھی کہ جو غیبت کا گناہ ارتکاب کیا۔ اور مزید اسی مقام پہ غرر الحکم میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں السامع للغیبہ کالمغتاب، کہ غیبت کا سننے والا بھی اتنا گنہگار ہے جیسے غیبت کرنے والا، اگر دفاع نہ کرے سننے والا، اگر دفاع کر دے تو پھر اس نے اپنا واجب انجام دے دیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث لیس لہم حرمہ، کہ تین ایسے لوگ ہیں جن کا احترام نہیں ہے، صاحب ہوا مبتدع، کہ ایسا خواہشات نفسانی کا جو ہے پوجا کرنے والا جو بدعتیں ایجاد کرتا ہے، دین میں نئی نئی چیزیں لاتا ہے، اس کی غیبت جائز ہے۔ والامام الجائر، ظالم حاکم یا امام، اس کی غیبت جائز ہے۔ والفاسق المعلن بالفسق، وہ فاسق جو علی الاعلان فسق کرتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، شراب علی الاعلان پی رہا ہے، نعوذ باللہ، داڑھی بھی منڈوانا فسق میں لے جاتا ہے علی الاعلان، نماز چھوڑنا علی الاعلان، روزہ نہ رکھنا کوئی پرواہ نہیں، بہت سارے گناہ، ایک گناہ بھی انسان کو فاسق بنا دیتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے فاسق کہا، ایک سجدہ اس نے نہیں کیا، خدا محفوظ فرمائے ہمیں فسق سے۔ امام صادق علیہ السلام، البتہ اس میں جو ہے اب کچھ لوگ تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی معصوم ہمیں ملے تو ہم اس کی غیبت نہیں کریں گے، باقیوں کی وہ اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو مومن ظاہری طور پہ جب انسان وہ اس کو دیکھے کہ وہ اس کا ظاہری تدین ہے تو کافی ہے، اس کی غیبت جائز نہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے امام صادق علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل الغیبہ، غیبت کی بنیاد کیا ہے، کس وجہ سے غیبت کی جاتی ہے، کون سے اسباب ہیں؟ فرمایا ان میں سے شفاء و غیظ، انسان کے دل میں دوسرے کے بارے میں غیظ و غصہ و غضب ہے تو اس کو اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے غیبت کرتا ہے۔ ومساعدۃ قوم، اور کسی اور پارٹی کی، کسی اور بندے کی سپورٹ کرنے کے لیے دوسرے بندے کی غیبت کرے گا کہ چل دوسروں کی سپورٹ ہو جائے گی، یہ شخص گر جائے۔ بعض روایت میں کہ اگر کسی مومن کی کسی برائی واقعاً جو ہے اس لیے بیان آگے کوئی کر رہا ہے تاکہ اس کا مقام گر جائے، تو روایت کہتی ہے کہ وہ اللہ کی ولایت سے نکل کے شیطان کی ولایت میں ایسا شخص آ جاتا ہے اور شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح امام فرماتے ہیں اور سبب جو غیبت کا ہے تصدیق و خبر بلا کشف ہی، ہر بات کی تصدیق کر دینا جو بھی سنی اور اس کی تحقیق نہیں کی، یہ بھی سبب ہے غیبت کا۔ وسوء ظن و حسد، اسی طرح دوسروں کے بارے میں برا گمان رکھنا، یہ بھی غیبت کا سبب ہے، دوسروں سے حسد کی وجہ سے غیبت کی جاتی ہے۔ وسخریہ و تعجب، اسی طرح اس وجہ سے غیبت کی جاتی ہے کہ دوسروں کا مذاق اڑایا جائے، تو یہ وہ اسباب ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ امام فرماتے ہیں بحار الانوار 75 جلد میں فَإِذَا أَرَدْتَ السَّلَامَ فَاذْكُرُ الْخَالِقَ للمخلوق، اگر تو غیبت سے بچنا چاہتا ہے نا تو خالق کا تذکرہ کر، جس مجلس، جس محفل میں بیٹھا ہے، جس جگہ پہ بیٹھے ہو، تو خالق کے تذکرے سے انسان جو ہے خدا کو یاد کرے گا، اور مخلوق کا تذکرہ جب نہیں ہوگا تو غیبت نہیں ہوگی۔ تو یہ چند ایک چیزیں جو غیبت کے حوالے سے عرض کی ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ روز قیامت جو ہے ایک ایسا شخص جس کی غیبت کی جاتی تھی دنیا میں، وہ آئے گا اور اس نے وہ نیکیاں نہیں کی ہوں گی اور اس کے پلڑے میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی، اور دوسرا شخص جو ظاہری طور پہ نیک ہوگا لیکن دوسروں کی غیبت کرتا ہوگا، اس کی نیکیاں جو ہیں وہ جو اس نے کی ہوں گی وہ اس کے پلڑے میں نہیں بلکہ گناہ ہوں گے، دونوں حیران ہو جائیں گے۔ تو آواز آئے گی کہ یہ جو نیکیاں فلاں جو غیبت کرتا تھا یا سنتا تھا، دفاع نہیں کرتا تھا، تو
اس کی نیکیاں اس جس کی غیبت کی گئی اس کے نام اعمال میں آ گئی ہیں، اور اس کے گناہ اس کے نام ہے، تو خسارے کا سودا ہے غیبت۔ بلکہ بعض روایت میں اس سے بھی سخت الفاظ ہیں کہ ولد الحلال جو ہے وہ غیبت نہیں کرتا، یعنی حلال زادے کا یہ کام نہیں ہے غیبت کرنا مومن کی۔ خدا ہم سب کو اس مصیبت سے جو معاشرے کی ایک عمومی سی، اور بعض گناہ تو بہت چھوٹے، غیبت تو عام گناہ سمجھا جاتا ہے، اور مجالس کا جس کو کہا گیا نا فواکہ المجالس، مجلس کا فروٹ پھل جو ہے نا وہ غیبت اس کو سمجھا جاتا ہے۔ لہذا ایسی فضول محفلیں، ایسی بیٹھکیں، ایسی بیٹھنا کہ جہاں پہ غیبتیں ہوں وہاں جانا ہی نہیں چاہیے، اگر جائے تو دفاع کرے، اپنے نام اعمال کو بھی خراب نہ کرے، اور دوسروں کی جو ہے عزت کو اچھالنا طبعاً یہ جائز نہیں ہے مومن کی خصوصاً۔ اب آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم کے بارے میں تفسیر قمی میں روایت ہے، اور یہ روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ حروف مقطعات جو ہیں جو بعض صورتوں کے شروع میں ہیں، ان کے ذریعے سے نبی اور آل نبی یعنی ائمہ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا سے دعا مانگتے اور ان کی دعا قبول ہوتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک تو قرآن جو ظاہر قرآن ہے کہ خود قرآن جو ہے ایسی کتاب ہے جو صاحب تقوی کو ہدایت دیتی ہے۔ اب یہاں کویسچن یہ ہے کہ قرآن تو اللہ نے سب کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا ہے، جیسے دوسرے مقام پہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، یہاں کا متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ خدا نے تو سب کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا، لیکن اس سے ہدایت صاحب تقوی ہی لیں گے۔ تو قرآن ہدایت دیتا ہے صاحب تقوی کو، ورنہ گھروں میں قرآن پڑھے ہیں، لوگ تلاوتیں کرتے ہیں، ترجمے بھی پڑھتے ہیں، تفاسیر بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس تقوی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ شروع میں جب تقوی نہیں ہے تو قرآن اسی کو ہدایت دے گا جس کے پاس تقوی ہوگا، کچھ مقدار ہوگا، مزید تقوی جو ہے، مزید جو ہے اس کو ہدایت قرآن سے ملے گی۔ یہ ظاہر قرآن ہے۔ باطن قرآن کے حوالے سے آتے ہیں اس تعویل کی طرف جو روایت کے اندر موجود ہے، اور یہ میں نے جیسے عرض کیا تفسیر قمی میں روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، فرمایا وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے، قال الکتاب امیر المومنین علیہ السلام لا شک فی انہ امام، اس میں کوئی شک نہیں کہ علی امیر المومنین امام ہے اور وہ کتاب علی ہے۔ یعنی اس سے ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئی، ایک قرآن صامت، ایک قرآن ناطق۔ قرآن صامت یہی قرآن ہے، اور قرآن ناطق اور وہ امام ہیں جن کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ باطن قرآن بھی حجت، ظاہر قرآن بھی حجت ہے۔ پھر فرمایا یہ جو دو آیتیں ہیں بیان لشیتنا، کہ یہ جو بات متقین ہیں وہ کون سے متقین ہیں کہ جن کی بات قرآن کر رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقین کی صفات جو ہدایت پاتے ہیں قرآن ظاہر سے بھی اور قرآن باطن علی ابن ابی طالب سے بھی ہدایت لیتے ہیں، ان متقین کی صفات یہ ہے کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اور غیب پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہیں متقین کی کوالٹیز میں سے۔ غیب کیا ہے؟ جیسے قیامت غیب ہے، حساب و کتاب غیب ہے، اسی روایت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اور غیبت امام زمانہ پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اور رجعت پہ ایمان لے کے آتے ہیں، یہ روایت کے اندر موجود ہے۔ دوسری کوالٹی یہ ہے ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ تیسری کوالٹی یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب کچھ خرچ کرنا واجب ہے جیسے زکوٰۃ اور خمس، کچھ خرچ کرنا مستحب ہے، صدقات ہیں، کوئی بندہ بک پبلش کروا دیتا ہے تو کوئی دینی مسجد مدرسہ
اسی طرح مومنین کی جو ہے سپورٹ کرنا محتاج مومنین کی، یہ ساری اسی ذیل میں آتی، یہ ظاہر قرآن۔ اب باطن قرآن میں روایت میں ہے کہ مما رزقناہم ینفقون سے امام فرماتے ہیں مما علمناہم من العلوم یبثون اے ینشرون، کہ جو کچھ ہم نے اپنے شیعوں کو علوم کی تعلیم دی ہے، قرآن اور روایات اہل بیت جو تعلیم دی ہے اس کو آگے نشر کرتے ہیں۔ یہ متقین مومنین کی خصوصیات میں، آج میڈیا کا دور ہے، ممکن ہے سابقہ دور و ادوار میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہم تو علماء نہیں، لہذا ہم کیسے نشر دین کریں، تو آج تو میڈیا کے دور میں جو بھی اچھی بات ہے، اتھینٹک بات ہے، دین کی بات ہے، اس کو ایک کلک سے آپ شیئر کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچا کے اس آیت کا اور اس فرمان معصوم کا مصداق بن کے آپ متقیوں کی صفت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس لسٹ میں آ سکتے ہیں، اور نشر فضائل محمد و آل محمد، نشر دین میں جو ہے آپ کام کر کے جو ہے شیعہ بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ شیعہ وہ پیروکار بھی ہوتا ہے اور دین کی نشر و اشاعت میں بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ جیسے میں نے کہا کتاب پبلش کروا دی، مدرسے کو سپورٹ کیا، علماء کو سپورٹ کیا، جو ہے مومنین کی تعلیم، دینی تعلیم کے لیے کوئی ادارہ بنا دیا، کسی مولوی صاحب کا ارینجمنٹ کر دیا، بہت سارے سورسز ہیں اس نشر دین کے، لہذا میڈیا کے ذریعے آج بہترین دور ہے نشر دین کا، تو یہ ساری کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہیں۔ اب جو ہے آخری بات تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں اسی آیتوں، ان دو آیتوں کے حوالے سے جو ہے میں آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لا ریب فیہ انو کما قال محمد و وسیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے ان قول رب العالمین، کہ یہ رسول اور آل رسول کی بات اس میں ہے، ہدا یعنی بیان ہے، و شفاء للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، من شیعت محمد و علی علیہ السلام، وہ متقین کون ہیں؟ محمد اور علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ انہم اتقوا انواع الکفر فترکوها، یہ شیعوں کی کوالٹیز میں سے ہیں کہ کفر کی تمام قسموں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اس سے بچتے ہیں، کوئی بھی کفر، چاہے کفران نعمت ہو جو شکر کے مقابلے میں، کفر عقیدے کے اعتبار سے ہو، طاعت کے اعتبار سے ہو، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا، یعنی طاعت میں اس نے انکار کیا، یا عقیدے میں کفر نہیں ہے، جتنی بھی قسمیں کفر کی اس کو اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ یہ متقین کی صفات امام بیان فرما رہے ہیں، وَاتَّقُوا الذُّنُوبَ الْمُوبِقَاتِ فَرَفَضُوهَا، وہ بڑے بڑے گناہ جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ متقین کی صفات میں سے امام بیان فرما رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا اظہار اسرار اللہ و اسرار ازکیاء عباد اللہ الاوصیاء، اسی طرح جو راز کی باتیں، خاص باتیں ہر جگہ جہاں تک یہ کا مورد وہاں نہیں کی جاتی، اس سے کو بھی وہ بچتے ہیں کہ ہر راز کی بات ہر جگہ نہیں کی جاتی۔ فَقَتَمُوهَا وَاتَّقُوا سِتْرَ العلوم عن اہل المستحقین لہا وفیہم نشروها، متقین شیعان محمد و علی کے شیعوں کی یہ خصوصیات میں سے امام عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو آل محمد سے انہوں نے علوم سیکھے ہیں، جو لوگ اہل ہیں ان علوم کے سیکھنے کے، ان سے چھپاتے نہیں ہیں، ان کو سکھاتے ہیں اور ان کے اندر اس بات کو نشر کرتے ہیں، علوم آل محمد کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، پروردگار سے دعا ہے بحق محمد و آل محمد ہمیں صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کا شیعہ بنائے اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ نجف اشرف سے دعا گو ہیں، جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب ہو، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ نصیب ہو، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، سب کو حج و زیارات ہمیشہ نصیب ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، محمد و آل محمد کو کے دین کو مکمل طور پہ خدا ہمیں سمجھنے اور اسے نشر و اشاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ملک پاکستان کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور خصوصاً شیعان حیدر قرار کو ہر قسم کے بلیات اور آفات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔